اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters in Islam, in this series of vlogs, this is another topic which is very much prevalent among the Muslim masses. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو دین کی طرف بلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری جنت پکی ہے. اور یہ کس بیسس پہ کہتے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بیس لیس ہے یا اپنی منہ شگافیاں ہیں کہ اپنی طرف سے بنا دیا. بھئی انہوں نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک موضوع حدیث ہے، ایک گڑی ہوئی حدیث ہے جس کی ورڈنگز یہ ہیں کہ He who invited someone to Islam, causing him or her to embrace it, then he, the caller, shall surely enter the paradise. تو اس میں یہ موضوع حدیث ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے تبلیغ کری اور اس کی وجہ سے کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا تو وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا. تو آئے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تب تک وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک اچھی بات یا بری بات بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے گا. تو یہ اس کا راوی تائیبی ہے، اور اس کو امام السغانی نے جو ہے وہ ضعیف کہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا تشریح ہوتی ہے کہ no doubt that to give someone his or her shahada is a great blessing and reward for the da'i. However, not every da'i is on the right aqidah. Hence, some people embrace Islam from movements like the Nation of Islam, just like Malcolm X, just like Muhammad Ali, and a lot of other people also, Qadianis. اب آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نیشن آف اسلام، یہ اس کا نام نیشن آف اسلام ہے لیکن یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان سے باہر ہے. تو یہ نیشن آف اسلام میلکم ایکس تھا. میلکم ایکس نے حج کیا، حج کرنے کے بعد اس نے توبہ کی اور وہ اسلام پہ آیا، اور جیسے ہی وہ اسلام پہ آیا اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. ایسے ہی محمد علی تھے جو باکسر، محمد علی بھی نیشن آف اسلام سے اسلام میں لائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نارمل ہوئے، وہ انہوں نے اصلی اسلام قبول کیا، انہوں نے نیشن آف اسلام چھوڑا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جو قادیانی ہیں، قادیانی جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، گھانا میں ہیں. گھانا میں ایک اسلامی یونیورسٹی چلاتے ہیں، اور آپ کے انڈونیشیا میں ہیں، لیکن ہیں وہ کافر، اور ان کو جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر. تو یہ لوگ کرتے ہیں ایسا. اور جرمنی میں، یورپ میں جتنے بھی میجورٹی جو اسلام لا رہے ہیں، جو بھی سپوزٹ جو اسلام لاتے ہیں، وہ یہ قادیانی جنہیں کتنوں کو، ہزاروں کو، لاکھوں کو انہوں نے مسلمان کر لیا، مطلب اپنے اس میں قادیانی بنا لیا. ایسے ہی بریلویز میں کون؟ بریلوی میں جو نقشبندی ہیں، نقشبندی میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ سائپرس کے جو ہے شیخ ناظم، وہ ہری پگڑی باندھتے ہیں، شیخ ناظم ہیں. شیخ ناظم اور جو یہ لوگ ہیں، اور بریلوی میں بھی ہری پگڑی والے جو ہیں وہ جو ہری پگڑی والی جماعت ہے اس کو جو ہے وہ بھی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. وہ بھی جیسے تبلیغی جماعت لے کے جاتی ہے تو وہ بھی لے کے جاتے ہیں. اور ایسے ہی اور بہت سے لوگ ہیں، شیعہ بھی لے کے جاتے ہیں اور وہ اپنی شیعت کی طرف بلاتے ہیں. تو اب اس طریقے کے جو اسلام پہ آپ چلیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، تو جب آپ کا تو خود ہی معاملہ ڈاواڈول ہے تو آپ دوسروں کو کیا کریں گے؟ مطلب ایک جو پتا ہے، مطلب جو لکڑ پیر ہے وہی پار لگوا سکتا ہے کہ اپنی نالج سے، لیکن جو ایک پتھر پیر ہے، پیر تو خود بھی ڈوبے گا اور آپ کو بھی لے کر ڈوبے گا. تو بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہے. اور یہ ان لوگوں کے جو ایسے جو گناہ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہیں
جیسے نیشن آف اسلام کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، بریلوی شرک کرتے ہیں، صوفی شرک کرتے ہیں، قبر پرست شرک کرتے ہیں، شیعہ شرک کرتے ہیں. میجورٹی، ناٹ ایوری بڈی، میجورٹی آف شیعاز دے ڈو شرک. تو جو یہ کرتے ہیں وہ کیسے جنت جائے گا؟ اور وہ اس نے آپ کو بلایا اپنی طرف، اپنا اسلام کی طرف نہیں بلایا، اس نے اپنے فرقے کی طرف بلایا. تو اگر ایسا جو کرے گا وہ کیسے جنت جائے گا؟ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جس نے شرک کیا اس کے لیے جنت حرام ہے. وہ چاہے وہ کروڑوں بار اربوں بار جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے، لیکن اگر مرتے وقت وہ شرک پہ مرا تو اس کے لیے جہنم پکی ہے، واللہ عالم. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے، تو یہ آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 65، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ انڈیڈ اٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اٹ واز ٹو دوز بفور یو. اف یو جوائن ادرس ان ورشپ ود اللہ دین شیورلی آل یور ڈیڈس ول بی ان وین اینڈ یو ول سرٹنلی ول بی امنگ دا لوزرس. اب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں؟ بھائی جو عبادت کا سب سے ٹاپ موسٹ جو ایکشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. دعا ہو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو اللہ کے علاوہ آپ کسی اور سے دعا کرتے ہیں تو عبد القادر جیلانی سے کرتے ہیں، یا حضرت علی سے کرتے ہیں، حضرت حسن حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں، یا کسی سے بھی کرتے ہیں، یا فار دیٹ میٹرز حد اگر ہو جائے تو اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کرتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا فول پروف طریقہ ہے. مطلب جہنم میں جانا ہی جانا ہے پھر اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کری. تو ایسے ہی جو ہے وہ باقی لوگ بھی کرتے ہیں. کچھ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کے جو عقائد جو ہیں وہ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف جو ہے، چاہے وہ آپ شرک کرو، چاہے کفر کرو، چاہے اسلام میں رہو یا اسلام کے باہر رہو، اور اگر آپ نے جو شرک کیا تو آپ کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے. تو اس لیے جو انسان یہ سوچے کہ بھئی میں نے فلاں کو مسلمان بنایا تو مجھے لیے جنت ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے. آپ نے اس کو دیوبندی بنایا، آپ نے اس کو بریلوی بنایا، آپ نے اس کو نقشبندی بنایا، آپ نے اس کو شیعہ بنایا، قادیانی بنایا، آپ نے اسے مسلمان نہیں بنایا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہم لوگ بہت خوشی سے کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ 178 دیشوں میں ہے، اور جو ہری پگڑی والے ہیں وہ 70 دیشوں میں ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ اتنے دیشوں میں ہیں، اتنی جا کے جماعتیں جا رہی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ اگر ڈیٹا لیں گے تو ڈیٹا میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ جا کے کوشش کرتے ہیں اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وہ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر وہی وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو شرک جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وہ کرتے تھے اور جو باقی لوگوں کے ساتھ وہ کرتے تھے، وہی جب آ کے وہ جو کتاب پڑھتے ہیں مسلمانوں کی، جو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو وہ شرک جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو ائمہ اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تو ہم وہ چھوڑ کے آئے ہیں تو اس میں کیوں کریں، اس سے بہتر ہے کہ وہیں چلے جاتے ہیں. تو یو ول بی اسٹونشڈ کہ میجورٹی آف دا پیپل جو اسلام لاتے ہیں امریکہ اور یورپ میں، وہ پھر سے مرتد ہوتے ہیں. وہ صرف وہی لوگ بچتے ہیں جن کو صحیح دین سے تعارف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چاہے وہ سعودی عرب ہے یا کوئی بھی کنٹری ہے، اس کی جو جماعتیں ہیں ان سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، دعوت کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، اور جب ان کو اوریجنل جب ٹیکسٹ اسلامک پتہ چلتا ہے تو وہ کنٹینیو کرتے ہیں اسلام سے، ادروائز وہ مرتد ہو جاتے ہیں. اور ایسے بہت سے اگزامپل ہیں، جیسے ڈاکٹر بلال فلپس، ڈاکٹر یوشا ایوانس اور عبد الرحیم گرین. یہ سب لوگ ہیں جن کو تبلیغی جماعت نے مسلمان کیا، تبلیغی جماعت کے کانٹیکٹ میں آ کے یہ لوگ مسلمان ہوئے.
لیکن جب انہوں نے اس کی کتاب پڑھی تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے، ہم تو قرآن پڑھ کے آئے تھے، لیکن جب ان کی جو کتاب تبلیغی نصاب پڑھا ہم نے اور یہ سب پڑھے تو اس میں تو بکواسیات لکھی ہوئی ہیں. تو یہ کیسے؟ مطلب کوئی ایک سین آدمی جو ہے، جو اپنے اوپن مائنڈ سے سوچے گا، وہ کبھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ پھر سے جو ہے مرتد ہو جاتے ہیں. بس بہت ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے حق پتہ چلتا ہے اور وہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو وہ تبلیغی جماعت میں کنٹینیو کرتے ہیں، دیوبندی ہو جاتے ہیں، بریلوی ہو جاتے ہیں، وہ کنٹینیو کرتے ہیں. ہاں ان کے لیے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مطلب دے آر اے شیڈ بیٹر، مطلب 1920 کا فرق ہے، ورنہ تو کوئی فرق نہیں ہے. تو بس یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنی طرف بھی دیکھے، اپنا جو ہے قبلہ بھی درست کرے اور پھر دوسروں کا قبلہ بھی درست کرے، اور آپ کو اللہ کی مدد آئے گی جب آپ جو ہے اپنا قبلہ درست کریں گے اور پھر آپ دوسروں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.